دوسرا سیموئیل اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ تب اسرائیل کے سب قبیلے ہیبرون میں داؤد کے پاس آ کر کہنے لگے، دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں، اور گزرے زمانہ میں جب سول ہمارا بادشاہ تھا تو ہی اسرائیلیوں کو لے جایا اور لے آیا کرتا تھا، اور خداوند نے تجھ سے کہا کہ تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلہ بانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا۔ غرض اسرائیل کے سب بزرگ ہیبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد بادشاہ نے ہیبرون میں ان کے ساتھ خداوند کے حضور عہد باندھا، اور انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ اور داؤد جب سلطنت کرنے لگا تو 30 برس کا تھا، اور اس نے 40 برس سلطنت کی۔ اس نے ہیبرون میں 7 برس 6 مہینے یہودا پر سلطنت کی، اور یروشلم میں سب اسرائیل اور یہودا پر 33 برس سلطنت کی۔ پھر بادشاہ اور اس کے لوگ یروشلم کو یبوسیوں پر جو اس ملک کے باشندے تھے چڑھائی کرنے گئے۔ انہوں نے داؤد سے کہا، جب تک تو اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے یہاں نہیں آنے پائے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ داؤد یہاں نہیں آ سکتا، تو بھی داؤد نے صہیون کا قلعہ لے لیا، اور وہیں داؤد کا شہر ہے۔ اور داؤد نے اس دن کہا کہ جو کوئی یبوسیوں کو مارے وہ نالے کو جائے اور ان لنگڑوں اور اندھوں کو مارے جن سے داؤد کے جی کو نفرت ہے۔ اسی لیے یہ کہاوت ہے کہ اندھے اور لنگڑے وہاں ہیں سو وہ گھر میں نہیں آ سکتا۔ اور داؤد اس قلعہ میں رہنے لگا، اور اس نے اس کا نام داؤد کا شہر رکھا۔ اور داؤد نے گردا گرد ملوں سے لے کر اندر کے رخ تک بہت کچھ تعمیر کیا، اور داؤد بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور سور کے بادشاہ ہیرام نے ایلچیوں کو اور دیودار کی لکڑیوں اور بڑھئیوں اور معماروں کو داؤد کے لیے ایک محل بنایا۔ اور داؤد کو یقین ہوا کہ خداوند نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بخشا، اور اس نے اس کی سلطنت کو اپنی قوم اسرائیل کی خاطر ممتاز کیا ہے۔ اور ہیبرون سے چلے آنے کے بعد داؤد نے یروشلم سے اور حرمیں رکھ لیں اور بیویاں کی، اور داؤد کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور جو یروشلم میں اس کے ہاں پیدا ہوئے ان کے نام یہ ہیں، سموہ اور صوباب اور ناتن اور سلیمان اور ابہار اور الیسو اور نفج اور یفا اور الیسما اور الیدا اور الیفالت۔ اور جب فلسطینیوں نے یہ سنا کہ انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے تو سب فلسطینی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے، اور داؤد کو خبر ہوئی سو وہ قلعہ میں چلا گیا، اور فلسطینی آ کر رفائم کی وادی میں پھیل گئے۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا، کیا میں فلسطینیوں کے مقابلہ کو جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے داؤد سے کہا کہ جا، کیونکہ میں ضرور فلسطینیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو داؤد بال پرازیم میں آیا، اور وہاں داؤد نے ان کو مارا، اور کہنے لگا کہ خداوند نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے توڑ ڈالا، جیسے پانی ٹوٹ کر بہہ نکلتا ہے۔ اس لیے اس نے اس جگہ کا نام بال پرازیم رکھا، اور وہیں انہوں نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ ان کو لے گئے، اور فلسطینی پھر چڑھ آئے اور رفائم کی وادی میں پھیل گئے۔ اور جب داؤد نے خداوند سے پوچھا تو اس نے کہا، تو چڑھائی نہ کر، ان کے پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر، اور جب توت کے درختوں کی پھنگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا، کیونکہ اس وقت خداوند تیرے آگے آگے نکل چکا ہوگا تاکہ فلسطینیوں کے لشکر کو مارے۔ اور داؤد نے جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور فلسطینیوں کو جبہ سے جزر تک مارتا گیا۔ آمین۔